قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اللہ تعالیٰ تمہارے شاہ رگ سے بھی قریب ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہاں پر ہر جگہ موجود ہے؟ بعض لوگ اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. نہیں، قرآن مجید کی ان آیات کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہاں موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پہنچ، ہماری طاقت، ہمارا اختیارات تمہارے اتنے زیادہ قریب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ تو اس کائنات سے بہت بڑی ہے، وہ اس کائنات میں نہیں سما سکتی. کہ ہم یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کبھی یہاں ہوتے ہیں، کبھی اوپر، کبھی دائیں بائیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کے بارے میں ڈیٹیل نہیں دی کہ میں اپنا وجود کہاں سمایا، اتنا اشارہ کیا ثم استوى علی العرش کہ آپ کا استوا عرش کی طرف ہے، آپ کا وجود ہر جگہ نہیں ہے. یہ کوئی بھی نہیں کہتا. لوگ اس پر بحث شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ تو عرش پر ہے. عرش پر بھی نہیں ہے. اگر عرش پر تصور کر لیا جائے اس کا مطلب ہے کہ اللہ عرش پر ہے، یہاں نہیں ہے. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ جہاں کہیں بھی تم ہوگے وہاں رب موجود ہے، وہاں رب کی طاقت موجود ہے. یہ کہنے کا مطلب ہے کوئی جگہ ایسی نہیں کائنات میں، کائنات سے باہر جہاں انسان سوچ سکتا ہے، جہاں انسان کی سوچ آج نہیں کل چلی جائے، وہاں اللہ کا اختیار ہے، اللہ کی پہنچ ہے، اللہ کی طاقت ہے.